بہت جلد مصیبتیں آپ کو یہ سمجھا دیں گی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی سہارا نہیں ہوتا۔ آپ کی بے تحاشا بربادی اور برداشت کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ آپ کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے معاملات میں بھلائی عطا کیجیے اور ہمارے دل میں یقین رکھ دیجیے۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، کڑوی حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ دل کی موت کی ایک نشانی یہ ہے کہ برائیوں کے زخم اسے تکلیف نہیں دیتے۔ اس دنیا میں ہر شخص اتنا ہی پریشان ہے جتنی اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے۔ سب سے زیادہ فائدہ مند دوائیوں میں سے ایک دعا میں جلدی کرنا ہے۔ میرا خواب ہے کہ میں اس زندگی سے اسی پاکیزگی کے ساتھ نکلوں جس کے ساتھ میں اس میں آیا ہوں۔ فضیلت لوگوں سے ملنے میں ہے، مگر سلامتی تنہا رہنے میں ہے۔ جس نے ملے ہوئے میں سے کسی کو کچھ دیا، اسے سب کچھ دینے والے کی طرف سے دیا جائے گا۔ گناہوں کے صحرا میں استغفار کرنے والوں کے قافلے بچ جاتے ہیں۔ آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے چپکے چپکے دعا کریں، کیونکہ محبت ایک دعا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے چاہنے والے کس مصیبت یا تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ شاید غیب کی دعا سے آپ ان کی تکلیف کو دور کر دیں۔ اے مسافر، اپنا دل کسی بھی منزل پر مت لگا، وگرنہ روانگی کے وقت غمزدہ ہونا لازم ہوگا۔ ہر چیز کو ظاہر کیجیے۔ آپ جنت میں نہیں رہتے کہ لوگ آپ کے دل کی بات جان جائیں۔ ہمیں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں سمجھے گا جس کا غم ہمارے غم سے ملتا جلتا ہو۔ ایک دن ہم بغیر الوداع کہے ہی رخصت ہو جائیں گے۔ ہم جو چاہتے ہیں اور جو نہیں چاہتے سب یہیں رہ جائے گا۔ میں ان سے ڈرتا ہوں جن سے میں محبت کرتا ہوں، کیونکہ صرف وہی مجھے تکلیف دے سکتے ہیں۔ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے والا پہنچ نہیں سکتا، اور شک کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ جس نے غم کی حالت میں اطاعت کا سجدہ کیا تو یہ اس کی بہت بڑی عبادت ہے۔ جس شخص نے لوگوں کے ڈر سے نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کا کام چھوڑ دیا، اللہ کی طرف سے اس کی ہیبت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ پھر اگر وہ اپنی اولاد یا غلام کو بھی کوئی حکم کرے تو اس کی اطاعت وہ لوگ نہیں کریں گے۔ خوبصورت دل ہمیں بہت کچھ دے جاتے ہیں جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہر انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ اسے کیوں کر رہا ہے۔ اپنے آپ کا ایک حصہ سنبھال کر رکھیں جسے ہر آتا جاتا انسان پڑھ نہ سکے۔ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے آپ مسکراتے ہیں اسے چھپا کر رکھیں۔ لوگ لمبے ساتھ سے نہیں، اپنے گہرے اثر کے بنا پر یادوں میں رہتے ہیں۔ بہترین لوگ لوگوں کے بارے میں کم سے کم باتیں کرتے ہیں۔ اپنے عمل سے توبہ کریں، کیونکہ توبہ وہی قبول ہوتی ہے جو عمل سے کی جائے۔ صرف زبان والی توبہ پر بھی توبہ کرنی چاہیے۔ آپ کا معاف کر دینا دوسروں کے لیے تحفہ ہے، لیکن بھول جانا اپنے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ کبھی کبھی انسان کو ایک سننے والے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، جو آپ سے جھگڑا نہ کرے، نہ کوئی مشورہ دے،
اور نہ ہی آپ کو برا سمجھے، بس آپ کے دل کی باتیں سن لے۔ دعائیں بچھڑے ہوئے یوسف کو یعقوب سے دوبارہ ملوا دیتی ہیں۔ وہ روح جو تیری روح کی طرح ہے، وہ جانتی ہے کہ تجھ سے بلا لفظوں کے کیسے بات کرنی ہے۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، کچھ باتوں کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، گزارا مزاج کے ساتھ کرنا ہوتا ہے اور پسند شکلیں دیکھ کر کرتے ہیں۔ آپ کی یہ جیت نہیں ہے کہ آپ خود اچھے ہیں اور دوسرے برے ہیں۔ آپ کی جیت تو تب ہے جب کوئی برا انسان بھی آپ کا احسان اور اخلاق دیکھ کر اچھے بننے کا ارادہ کر لے۔ کون جھانکے بھلا اپنے گریبانوں میں، دل کی بڑائی ہی باقی نہیں انسانوں میں۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے والدین کی کرتا، کیونکہ وہ میری نیکیوں کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دلوں کو بھی موت ہو جاتی ہے، ایسی حالت میں دلوں کو بس فرض کی پابندی کرواؤ، ہاں جب اس میں زندگی لوٹ آئے تو انہیں نوافل سے سجانا شروع کرو۔ کتابیں پڑھنے سے بھی اگر آپ کی نفرت میں کمی نہیں آ رہی اور آپ کی سوچ نہیں بدل رہی تو سمجھ جائیے آپ غلط کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے الفاظ کے پردے کا خیال رکھنا چاہیے، لفظ بھی حیا رکھتے ہیں۔ ایک جملہ آپ کی شخصیت دوسرے کی نظر میں خراب کر سکتا ہے۔ شریفوں اور چوک چوراہے پر بیٹھنے والوں کی بات کرنے کا انداز الگ ہونا چاہیے۔ مشکل اور آسانی ساتھ ساتھ چلتی ہے، خوشی اور غم آگے پیچھے رہتا ہے۔ زندگی کو مضبوطی سے جینا ہوتا ہے اور ہمت رب کی محبت اور اس کے کلام سے جڑنا دیتا ہے۔ ہر تعلق نبھانے کا الگ انداز ہوتا ہے، اگر سورج کو گھورو گے تمہیں اندھا بنا دے گا۔ رات جتنی گزرتی جاتی ہے اتنا ہی صبح ہونے کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ممکن ہی نہیں کہ تکلیف کی رات کی سحر نہ ہو۔ اچھی سوچ، اچھے خیالات اور اچھی نیت انسان کے چہرے پر صبح کی خوبصورت تازہ دھوپ کی طرح روشنی لانے کی وجہ ہوتی ہیں۔ خواہشات کم ہوں اور تعلقات کم لوگوں سے ہوں تو زندگی پرسکون گزرتی ہے۔ دنیا ایک ایسی جگہ جہاں کسی ایمان والے کا دل لگ ہی نہیں سکتا۔ اس کی روح ہمیشہ اپنے اصل گھر جنت کی جستجو کرتی ہے۔ وہ غموں کو دل سے لگا کر اپنے رب کی قربت کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کہنے کو ہمارا ایمان ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، مگر نہ پڑھنا آتا، نہ سمجھنا آتا، نہ کبھی جاننے کی کوشش کی کہ قرآن میری رہنمائی کیسے کرتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان اپنے خواب کسی چیز میں ڈال کر ان کو سیل بند کر دیتا ہے، موم کی ایسی سیل جو کوئی کھول نہ سکے۔ بعض لمحے انسان کی زندگی میں تبدیلی کے لیے ہوتے ہیں، بڑی بڑی تبدیلیوں کے لیے صرف ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے جو انسانوں کو بہت ساری زنجیروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے دن کا اجالا بھی اسی کو ملتا ہے، کسی کو ہدایت کی صورت اور کسی کو انعام کی صورت۔
مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک کھنڈر سے گزرا۔ فرمایا، مجاہد اسے آواز دو، اے کھنڈر تیرے رہنے والے کہاں ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے آواز دی تو ابن عمر نے فرمایا وہ سب چل بسے اور ان کے اعمال رہ گئے۔ استغفار انسان کو ناپسندیدہ کاموں سے ہٹا کر پسندیدہ کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ ناقص عمل کے بجائے مکمل عمل پر لگا دیتا ہے اور اسے ادنیٰ مقام سے اٹھا کر اعلیٰ اور اکمل مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو احساس مند بناتا ہے۔ ایک الجھن رات دن پلتی رہی دل میں کہ ہم کس نگر کی خاک تھے، کس دشت میں ٹھہرے رہے۔ صدائیں ایک سی یکسانیت میں ڈوب جاتی ہیں، ذرا سا مختلف جس نے پکارا یاد رہتا ہے۔ لوگوں کو شکست دینے کی بجائے انہیں جیتنے کی کوشش کرو۔ بہت سی چیزوں نے ہمارا دل توڑ دیا لیکن ہماری نظر کو ٹھیک کر دیا۔ اگر وقت گزر جائے اور ہم آپس میں دشمن بن جائیں تو پھر بھی راز راز ہی ہوتے ہیں۔ امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان فرق رکھنے والا انسان کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ خاموش لوگوں کی سوچ کبھی خاموش نہیں ہوتی۔ نیک عمل میں اگر شہرت کی بھوک شامل ہو تو کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو برکت سے خالی ہوتا ہے۔ اگر شہرت مل بھی جائے تو قبولیت نہیں ملتی، اور اگر قبولیت مل جائے تو دل کا سکون نہیں ملتا۔ لطف لیتی ہے ہر مصیبت کا، زندگانی بھرم نہیں رکھتی۔ بے بسی کی مٹھی میں ریت بھی نہیں ٹکتی۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مصیبتوں کو چھپانا بھی راز کو چھپانے جیسا ہے، کیونکہ ان کو ظاہر کرنا دشمنوں کو خوش کرتا ہے اور محبت کرنے والوں کو تکلیف دیتا ہے۔ پتھر خاص کو لگتے ہیں، وہ درخت ہو یا انسان۔ پھلوں سے بھرے درخت اور گنوں سے بھرے لوگ ہی نشانہ بنا کرتے ہیں۔ بیکار چیزوں کو تو کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ آنسو بھی انسان کا سچ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ جن کے دل میں کھوٹ ہوتی ہے ان کی آنکھوں کے کنویں سدا خشک رہتے ہیں۔ تتلی صرف چند دن تک زندہ رہتی ہے مگر پھر بھی خوشی سے ہر طرف اڑتی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح آپ بھی زندگی کو بھرپور انداز سے گزار دیں۔ بڑے بڑے دعووں کے پیچھے اکثر چھوٹے لوگ، کھوکھلے بول اور خالی ڈھول ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں پر گزرتی نہیں ہے، اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں معاف کر دو۔ انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ اپنوں کی تکلیف دینے سے دل پر کیا گزرتی ہے۔ ہم بشر کو بھی ہمیشہ اچھی چیز پسند آتی ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کسی سے کہ برا پل میرا سب سے یادگار پل تھا جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا؟ زندگی پانی کے بلبلوں کی طرح ہے، پتہ ہی نہیں چلتا
کب بھاپ بن کر اڑ جائے۔ ہم کو غم حیات کی نیت کا علم ہے، اس نامراد کو تو میری جان چاہیے۔ بدگمانی بڑی چٹوری ہوتی ہے، محبتیں چاٹ جاتی ہیں، رشتے ہڑپ کر جاتی ہیں۔ ایک دوسرے کو صفائی کا موقع ضرور دیا کریں۔ انسان جب تک چاہے جانے کی آرزو رکھتا ہے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی کوٹھیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ اچھائی اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب اس کا ظاہری اور باطنی دونوں پہلو اچھے ہوں۔ یاد آئیں گے زمانے کو مثالوں کے لیے، جیسے بوسیدہ کتابیں ہوں حوالوں کے لیے۔ سوچ کیسی ہے ایمان کیسا ہے، الفاظ بتا دیتے ہیں انسان کیسا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ زندگی کے البم میں آخری تصویر آخری صفحے پر ہی لگے۔ زندگی کا حاصل یہی ہے کہ تمہارے بعد بھی لوگ تمہیں اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ جب دل کو اللہ سے جوڑ لوگے تو دنیا خود بخود جڑ جائے گی۔ دنیا والے تو ظاہری نعمتیں دیکھتے ہیں، پر اللہ دل کے سکون سے نوازتا ہے۔ زندگی بھی عجیب چیز ہے، کہیں امید جگاتی ہے تو کہیں دل توڑ جاتی ہے۔ انسان کی چاہت ہی انسان کو دیمک لگا دیتی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے تلخ لوگوں کی نظر مت کیجیے۔ ہجرت کر جائیں اس دل سے جو آپ کے لیے تنگ ہو رہا ہے، اس جگہ سے جہاں کوئی دوسرا آ کر بیٹھ رہا ہے، اس کی زندگی سے جو غصے میں محبت بھول جاتا ہے۔ میری حیثیت بس ایک سفید چادر، جسے خود اوڑھنے کی بھی طاقت نہ رہے گی۔ پوچھا گیا کہ سب سے مضبوط قلعے کون سے ہیں؟ جواب ملا، نیک مائیں۔ زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا سورج کی تپش کو برداشت کرتے ہوئے بھی اپنے دامن میں آنے والوں کو سکون بخشتا ہے۔ غرض، مقصد اور لالچ کی حدوں میں گھری ہوئی محبت محبوب کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتی ہے، لیکن سچی محبت اپنا اجر خود ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ایثار پر آمادہ رہتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جو مسکراہٹوں کا سامان بیچتے ہوں وہ خوشبوؤں کے بادشاہ بھی ہوں۔ جو دین بیوی کو میاں کا لباس کہتا ہو وہ اسے چیرنے پھاڑنے کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ خدا اور بندے کی محبت میں پہل ہمیشہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی زندگی آپ کے لیے اہم ہوتی ہے، ان کے بغیر رہا جا سکتا ہے، مگر بعض لوگ آپ کی زندگی ہوتے ہیں، ان کے بغیر صرف مرا جا سکتا ہے۔ انسان کوشش کرتا رہے تو بہت کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں امتحان عاشق کا ہوتا ہے، منافق کا نہیں۔ دکھ کا کیا ترجمہ کرے کوئی جھوٹا تو اب کہیں ملتا ہی نہیں، سارے سچے ہیں، یہ کیا تماشا ہے؟ ڈوبتے سورج کی دلکشی احساس دلاتی ہے کہ خاتمہ خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے ہر شام یہی سوچا، عمر گزری کہ دن گزرا۔ پھیلتی جا رہی ہے تاریکی،
شام محسوس کر رہی ہے تھکن۔ ہر کسی کی اپنی اپنی نظر، ہر کسی کا اپنا اپنا چاند۔ زندگی ایک حقیقت کا نام ہے، اسے تصورات کے سہارے نہیں گزارا جا سکتا۔ اگر تم نے توحید اور صحیح عقیدہ نہ سیکھا تو تمہیں ایک الو ڈرائے گا، ایک کالی بلی تمہارا موڈ خراب کرے گی، اور ہتھیلی کی خارش تمہیں خوشی دے گی۔ خوش فہمیاں بھی دراصل باریک ریشم کے لچھے ہیں، جن میں الجھ کر پھنس کر انسان تنگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ دیواریں صرف کمروں کی نہیں ہوتی، دل کے گرد بھی ہوتی ہیں۔ کئی خواب اور کئی خیال انہی میں قید رہ جاتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے دشمنی کے پیچھے ضائع نہ کیجیے۔ جس طرح پھول کی پہچان اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی پہچان اس کا کردار ہوتا ہے۔ لڑکپن غلطیوں کا نام ہے، جوانی جد و جہد کا نام ہے، اور بڑھاپا افسوس کا نام۔ جو شخص اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر کبھی اعتماد نہ کرو۔ ہم اپنے مستقبل کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں کہ ہم اپنے حال کو ہی بھول جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مستقبل تو بہتر ہوتا نہیں، لیکن ہمارا حال بھی بے حال ہو جاتا ہے۔ عقل گھر بیٹھ کر بادام اور کاجو کھانے سے نہیں آتی، یہ باہر کے دھکے اور ٹھوکریں کھانے سے اور لوگوں کے رویوں کو سمجھنے سے آتی ہے۔ وہ جو تمہیں باہر سے سخت اور بدمزاج نظر آتے ہیں، اگر تم ان کے اندر جھانک لو تمہیں ان پر ترس آ جائے۔ طلب کریں تو میں اپنی آنکھیں بھی ان کو دے دوں، مگر یہ لوگ میری آنکھوں کے خواب مانگتے ہیں۔ ہر تاخیر، ہر جدائی، ہر ٹوٹے ہوئے دل کے پیچھے خیر چھپی ہے۔ نہ جانے کتنے ہی لوگ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، حالانکہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے مر گئے، اور نہ جانے کتنے ہی لوگ ہمارے دلوں میں مر گئے، حالانکہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے زندہ ہیں۔ ہماری ماؤں نے زندگی کا ایک لمبا وقت ان لوگوں کے ساتھ مہربانی میں گزار دیا جو کبھی ان کے ساتھ مہربان نہیں ہوئے۔ جو اللہ کے پاس پناہ کے لیے آتا ہے، اللہ اس کو پناہ میں لے لیتا ہے۔ جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے، اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اپنے اندر کی بے چینی کو دور کرنے کا کوئی راستہ نہیں ملا سوائے اللہ عز و جل کی طرف لوٹنے اور آخرت کے لیے عمل کرنے کے۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو کچھ بھی مانگنے سے پہلے خیر مانگیں، کچھ بھی مانگنے کے ساتھ خیر مانگیں، کچھ بھی مانگنے کے بعد خیر مانگیں، کیونکہ جو مانگا ہے وہ ملتا ہے یا نہیں سے زیادہ اہم خیر کا مل جانا ہے۔ اگر خیر مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ لوگ بھی گھر ہوتے ہیں، اور جب ہمیں ان سے محبت ہو جاتی ہے تو ان میں جا کر ہم رہ لیتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ گھر ہمیشہ کے ہیں یا وقتی۔ ہمیشہ یاد رکھو، ضرورت سے زیادہ بات چیت، ضرورت سے زیادہ لگاؤ، ضرورت سے زیادہ محبت، ضرورت سے زیادہ امید، ضرورت سے زیادہ بھروسہ آخر میں ضرورت سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ خود کو مصروف نہیں، مطمئن رکھیں،
ہم اکثر ذہنی بھاگ دوڑ کو کامیابی سمجھ لیتے ہیں، لیکن اصل کامیابی ہے جہاں دل، دماغ اور روح تینوں سکون سے ہو۔ نیند زندگی کی سب سے میٹھی حقیقت ہے۔ صحیح وقت پر خود کو نیند کے سپرد کرنا اپنے وجود سے محبت کے ظاہر کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ خوشی ہمیشہ ہاتھوں میں تھامے ہوئے چھوٹی سی محسوس ہوتی ہے، مگر جب اسے کھو دیتے ہیں تو فوراً سمجھ آتا ہے کہ وہ کتنی بڑی اور قیمتی تھی۔ جب انسان کے اندر کا انسان مر جاتا ہے تو باہر والا صرف ایک گوشت کا ڈھانچہ ہوتا ہے، جس کو نہ خوشی کا احساس ہوتا ہے، نہ غمی کا، نہ دھوپ کی فکر ہوتی ہے، نہ چھاؤں سے پیار۔ تو لوگوں، ہم کو چاہیے کہ جتنا وقت ہم اپنے باہر والے انسان کو سنوارنے میں لگاتے ہیں، اگر اس سے آدھا وقت اندر والے انسان کو دے دیں تو ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ دماغ ایک پودے کے مانند ہوتا ہے، اس کو ہر روز اچھی سوچ کا پانی دیں، تدبر اور فکر کی کھاد ڈالیں، کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے علم کے سپرد کریں، رات کے اذکار پڑھ کر سویا کرو، سب کو معاف کر کے سویا کرو۔ پھولوں کی تازگی کو دیکھا جاتا ہے، کانٹوں کو نہیں۔ اپنے آس پاس انسانوں کی خوبیوں پر نظر رکھا کریں، کچھ نہ کچھ کمزوری تو کسی میں بھی ہوتی ہے، لہٰذا نرمیاں اپنائیں، تلخیاں نہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر موت کا سائن بورڈ لگا ہوا ہے، مگر ہم چلے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں۔ جس طرح ہمیں نیکی کرنے کی فکر ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں نیکی کی قبولیت کی اور اس کو سنبھالنے کی اور اس کو ضائع نہ ہونے سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ نیکی کرنا بھی مشکل ہے، لیکن نیکی کو بچانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اکثر نیکیوں کو زبان کے گناہ کھا جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں ان کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، اور جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ہمارے خیالات، الفاظ، جذبات، خواب اور دعائیں ہمارے باطن کی عکاسی ہوتی ہیں۔ ان میں پاکیزگی لائیں، زندگی خود بخود خوبصورت اور پرسکون ہو جائے گی۔ زندگی بھی آئینے کی طرح ہوتی ہے، وہ تبھی مسکراتی ہے جب آپ مسکراتے ہیں۔ کامیابی کا مطلب شہرت نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے میدان میں اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہیں، چاہے آپ کو کوئی نہ جانتا ہو۔ بہادروں کی قدر نہیں کی جاتی ہے، ہوشیار کو پاگل سمجھا جاتا ہے، اور پھر یوں ہوتا ہے کہ زندگی بے وقوفوں سے بھر جاتی ہے۔ انسان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سنبھالنا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہوتی، خود کے سوا سب دوسرے ہوتے ہیں۔ زندگی بھی عجیب چیز ہے، انسان اس کے لمبے ہونے کی دعا بھی کرتا ہے اور اس کے لمبے ہو جانے کے اثر سے ڈرتا بھی ہے۔ انسان کو بڑے بڑے کام کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھ اکیلے نے یہ سب کر لیا، میں اکیلا ایک سیلف میڈ آدمی ہوں، بلکہ نہیں، بہت سے لوگ خاموش چوٹیوں جیسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہوگا، ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ جو لوگ جادوئی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے، ان کی زندگی میں کبھی جادو آتا ہی نہیں ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی حل نہیں ہوتا،
چاہے عقل کی ہر کنجی لگا لیں، کچھ تالے نہیں کھلتے۔ انسان جب سے اس جہاں میں آیا ہے خواب میں زندگی گزار رہا ہے، مگر جب وہ اس خواب سے بیدار ہوگا تو اس کی آنکھ میں بس حیرت سمائی ہوگی۔ کاش انسان اتنا مضبوط ہو جائے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ اس کی شخصیت پر کوئی غلط اثر نہ چھوڑیں۔ ہمیں خدا کو پکارنے کے حق سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ نماز انسان کو رب کی رحمتوں میں چھپا دیتی ہے۔ جس طرح جسم کو بیماری میں کھانے سے لذت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ محبت مارتی بھی ہے اور زندہ بھی کرتی ہے۔ ہمیں لوگوں پر رحم کرنا چاہیے۔ سب لوگ غمگین اور بے بس ہیں۔ زندگی سب کے لیے مشکل ہے۔ انسان خود کو انسانوں کے لیے بدل کر بڑا رسوا کر لیتا ہے۔ کسی کی آنکھیں تمام قصہ عیاں کریں گی، کسی کے چہرے پہ اور چہرہ چڑھا رہے گا۔ ہمارے جسموں کے زخم جلدی بھریں گے، ہمارے دل میں شگاف لیکن پڑا رہے گا۔ ہر کسی کا ایک ماضی ہوتا ہے، کبھی کسی کو اس کا ماضی یاد دلا کر تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ صبر کبھی نہیں آتا، صبر لانا پڑتا ہے۔ جیسے گناہ خود بخود سرزد ہو جاتے ہیں اور نیکی کرنی پڑتی ہے۔ کسی کی زندگی کو یوں بلا وجہ نہیں کھودتے، کبھی بھی نہیں، کیونکہ انسان بہت سے دروازوں کو خود پر عرصے سے بند کر چکا ہوتا ہے، پھر کوئی انہیں یوں جا کر کھول دے، یہ ٹھیک نہیں۔ بند دروازوں کے باہر اکثر بھیانک راز ہوا کرتے ہیں، جن کا جان لینا کسی بھی طور پر بھلائی نہیں لاتا۔ اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو راستے وہاں سے بھی بنتے ہیں جہاں دروازے ہی نہیں ہوتے۔ بعض مرتبہ روح میں ایسا کچھ ٹوٹ جاتا ہے جسے 1000 بار معافی مانگنے سے بھی جوڑا نہیں جا سکتا۔ پیسے کا دور چل رہا ہے، من دیکھ کر نہیں، مکان دیکھ کر مہمان آتے ہیں۔ کچھ لڑائیاں اس قابل نہیں ہوتی کہ ان میں شامل رہا جائے، ہار جائیں اور نکل جائیں۔ اور جنہوں نے ہنسا تھا وہ اب چیخ رہے تھے، جنہوں نے مذاق اڑایا تھا وہ اب مدد مانگ رہے تھے، لیکن ایمان کی کشتی ہر اس دل کے لیے بند ہو چکی تھی جو مذاق بناتا رہا۔ لوگ چلے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، چیزیں رہ جاتی ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر محسوس ہونے والا دکھ دنیا کے ہر دکھ سے بڑا ہوتا ہے۔